میں اللہ کے دربار میں جاؤں تو روزے کی حالت میں جاؤں۔ یہ رمضان مبارک کی تیاری ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سلف صالحین ہم سے پہلے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ یہ سال بھر پہلے سے اس رمضان مبارک کے مہینے کی انتظار کیا کرتے تھے۔ معلّہ بن فضیل کہتے ہیں کہ کان السلف الصالح یدعون اللہ ستۃ اشہر، 6 مہینہ دعا کرتے تھے، 6 مہینے مسلسل دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو رمضان مبارک پانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہو تو وہ اچھا بندہ ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ سے راضی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی بخشش چاہتا ہے، وہ جنت کی بشارت چاہتا ہے، جہنم سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ 6 مہینہ پہلے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کان من دعائہم اللہم سلمنی رمضان، یا اللہ تو مجھے صحیح سلامت رمضان نصیب فرما اور تو مجھے تندرستی عطا فرما تاکہ میں رمضان مبارک کے صحیح کما حقہ روزے ادا کر سکوں، کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں میری اچانک موت نہ آ جائے۔ دعا کرتے تھے سلامتی کی، تندرستی کی اللہ سے کہ اللہ تو مجھے رمضان مبارک نصیب فرما، صحیح سلامت عطا فرما اور مجھے تندرستی عطا فرما، کہیں میری اچانک موت نہ ہو جائے اور رمضان مبارک کا روزہ میں رکھ نہ سکوں اور میں تم کو راضی نہ کر سکوں۔ اور لطائف المعارف ابن رجب دمشقی الحنبلی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سلف صالحین روزہ رکھ لیتے تھے، روزہ ان کو نصیب ہو جاتا تھا تو رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ مسلسل دعا کرتے تھے یا اللہ میں نے مسلسل تیری خاطر تجھے تیری رضامندی کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، جنت کی خوشخبری دیکھ کر جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھا۔ اللہ تو میرا روزہ، میرے نیک اعمال، میری عبادت، میری قرآن کی تلاوت، میری تمام طرح کے نیک اعمال کو قبول فرما۔ 6 مہینے مسلسل رمضان کے بعد 6 مہینے مسلسل دعا کرتے تھے اللہ تو قبول فرما، اللہ تو میری عبادت قبول فرما۔ یہ تھے ہمارے سلف صالحین جو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے تیاری کرتے تھے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد ان کی قبولیت کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ محترم صاحب، میرا وقت ہو چکا ہے اور رمضان اور شعبان کی ایک مثال، بہترین مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ رجب، شعبان سے پہلے ایک مہینہ عربی مہینہ گزرا ہے، اس مہینے کا نام ہے رجب۔ رجب کے مہینے بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ قرار دیا گیا اور رمضان فصل کاٹنے اور پھل چننے کا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے 2 مہینہ، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان، رمضان سے 1 مہینہ، رمضان سے پہلے کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ، اور جب بیج ڈالتے ہیں کھیت میں پھر پانی دیتے ہیں، اس کے 1 مہینے بعد آپ فصل کاٹتے ہیں، فصل کاٹنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی فضیلت ہے۔ ابھی لمبا خطبہ تھا میرے پاس، وقت بہت ہی کم اور ہمارے پاس مقرر حضرات پہنچ چکے ہیں، لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا نیت کی درست کر لیں، نیت درست کر لیں۔ اگر آپ نیک نیت بنیں گے اور اس اعمال کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس اعمال کو کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے گی۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک صحیح سلامت نصیب عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔